الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے نعبدہ و نصلی علی رسولہ الکریم
اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ولا وهي القلب او كما قال عليه الصلاة والسلام. انسان کی زندگی ایک سفر ہے اور سفر بھی ایسا ہے کہ جو اس نے اپنی مرضی سے شروع نہیں کیا اور نہ اس کی مرضی سے ختم ہوگا. دنیا کے جو سفر ہیں عموماً انسان کی مرضی سے شروع ہوتے ہیں اور انسان کی مرضی پہ ہی عموماً ختم ہوتے ہیں. لیکن زندگی کا سفر جب اللہ رب العزت نے چاہا جسے چاہا اس دنیا میں بھیج دیا اور جب تک چاہیں گے وہ اس دنیا میں رہے گا اور جب چاہیں گے وہ اسے واپس پائے گا. نہ آنے میں انسان کا کوئی اختیار ہے اور نہ جانے میں انسان کا کوئی اختیار ہے. جب اللہ نے چاہا وہ اس دنیا میں آ گیا اور جب اللہ چاہیں گے وہ اس دنیا سے چلا جائے گا. جس حال میں چاہیں گے اس حال میں چلا جائے گا. کوئی فرد یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کس حال میں آئے گی. نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتا ہوں. ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, اللہ سے اچھا گمان رکھ سکتے ہیں, لیکن ہم میں سے کوئی بھی فرد یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کس حال میں آئے گی. اسی لیے ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ کوئی بھی وقت ایسا نہ ہو کہ انسان کسی ایسے حال میں ہو جو اللہ کو ناپسند ہو. پوری زندگی انسان کو ایسی گزارنی چاہیے, اس حال میں گزارنی چاہیے جس حال میں اللہ کو پسند ہو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر اس کی زندگی ہو, تاکہ جب بھی موت کا فرشتہ آئے تو وہ کہے کہ اس میں تیار ہے. کوئی بھی نہیں جانتا کہ موت کا فرشتہ کب آئے گا. یہ زندگی کا ایسا انوکھا سفر ہے اور انسان کی زندگی یہ 4 مرحلوں پر مشتمل ہے. ایک مرحلہ گزر چکا ہے, ایک مرحلہ ہم آج گزار رہے ہیں اور ایک مرحلہ یہاں سے جانے کے بعد آئے گا جسے عالم برزخ کہتے ہیں. اور چوتھا مرحلہ جو ہے وہ قیامت کا مرحلہ ہے. انسان یہ کامیاب ہے یا ناکامیاب. جو پہلا مرحلہ ہم گزار چکے اس میں اللہ رب العزت نے ارواح کو پیدا فرمایا اور اپنے سامنے جمع کیا اور پھر سب سے پوچھا لست بربکم. ایک ہم سے حلف لیا, ہم اللہ کو یہ حلف دے کے آئے ہیں, وہ چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو, جو ارواح آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک اس زمین پہ آنی ہے, ان سب نے اللہ کو یہ حلف دیا ہوا ہے کہ آپ ہمارے رب. سب نے کہا قالوا بلا, آپ ہمارے رب. اور یہ جو دنیا ہے یہ اس جو ہم نے حلف اللہ کو دیا ہے یہ اللہ نے اس کی آزمائش کے لیے ہمیں اس دنیا میں اتارا ہے کہ دیکھو اس حلف کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ دنیا یہ آزمائش کی جگہ ہے, یہ ایس و عشرت کی جگہ نہیں ہے, یہ آرام کی جگہ نہیں ہے. اللہ نے اس کو ڈیزائن کیا, اس کو بنایا ہی ایسا ہے آزمائش کے طور پر. اگر کسی کے پاس مال ہے تو بھی آزمائش ہے, کسی کو غربت ہے تو بھی آزمائش ہے, کسی کو بیماری ہے تو بھی آزمائش ہے, کسی کو صحت ہے تو بھی آزمائش ہے, کسی کو بادشاہت ہے تو بھی آزمائش ہے, اور کسی کے پاس فقیری ہے تو بھی آزمائش ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی آزمائش کے لیے ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے بیماری والا آزمائش میں ہے, غربت والا آزمائش میں ہے, دولت والا تو آسائش میں ہے. ایسا نہیں ہے, دولت والا بھی آزمائش میں ہے, بلکہ بعض اوقات کیا یہ تو تجربے اور مشاہدے کی بات ہے, دولت والا زیادہ آزمائش میں ہے. غریب کی بنسبت جس کو اللہ نے غربت دی وہ
दौलत वाला जो है वो ज्यादा आजमाइश में है, इसलिए कि जो गुर्बत की आजमाइश है, जो बीमारी की आजमाइश है, वो तो इस दुनिया तक है। और ये उमूमी मुशाहिदा है कि जो बीमार होता है, जो गरीब होता है, उसको अल्लाह पाक अपनी तरफ रुजू की तौफीक देते हैं। तो बुजुर्ग फरमाते हैं ना, फिरौन को अल्लाह पाक ने 400 साल हुकूमत दी, उसके सर में भी दर्द नहीं हुआ। अगर कभी उसके सर में दर्द होता तो उसको याद आता, मेरा कोई मानने वाला है, मेरा कोई मालिक है जिससे मैं मांगूं। ये जो बीमारी है ये अल्लाह की नेमत है, ये आजमाइशें अल्लाह की नेमत हैं, ये मुश्किलात अल्लाह की नेमत हैं। अगर ये अल्लाह की नेमत ना होते, अल्लाह हजरात अंबिया को इन चीजों से ना नवाजते। सबसे ज्यादा आजमाइशें अल्लाह ने हजरात अंबिया पे डाली है, किसी और इंसानों पर आजमाइशें नहीं डाली। एक तो इसलिए कि ये अल्लाह की नेमत वाली चीज है, आजमाइश भी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रजा की कि दर्जात इससे खुलते हैं। और दूसरा इसलिए कि उम्मत कल को ये ना कह सके जी हम पे तो आजमाइशें बहुत थी, इसलिए हम आपको याद नहीं कर सके। बादशाह नहीं कह सकता आज का कि जी बादशाहत की वजह से मैं मसरूफ था, मैं आपको याद नहीं कर सका, इसलिए कि मैं बादशाह था, मेरे पास वक्त नहीं था। अल्लाह ताला हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को उसके सामने पेश करेंगे, हुज्जत के तौर पर सलमान अलैहिस्सलाम पेश होंगे, इनसे बड़ी बादशाहत है तुम्हारे पास। ऐसी अल्लाह ने उनको बादशाहत दी, दुनिया में किसी को नहीं दी। ऐसी अल्लाह ने बादशाहत दी, इंसानों पर भी हुक्म चलता था, जिन्नात पर भी हुक्म चलता था, परिंदों पर भी हुक्म चलता था, हवाओं पर भी। ऐसी बादशाहत तो अल्लाह ने किसी को नहीं दी। फिर भी अल्लाह की बंदगी की, अल्लाह के नबी थे, अल्लाह को याद किया। और बीमारी में बंदा नहीं कह सकेगा या अल्लाह में बीमार था। अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुज्जत के तौर पर पेश किया जाएगा, इनसे ज्यादा आप बीमार थे। ऐसी बीमारी थी कि मोहल्ले वालों ने भाग निकाल दिया मोहल्ले से। इतनी बीमारी किसी को नहीं आई जितनी अय्यूब अलैहिस्सलाम को आई। और अगर कोई फाफों में शिकायत करेगा जी पेट खाली था इसलिए मैं आपको याद नहीं कर सका, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी आयशा फरमाती हैं सारी जिंदगी पेट भर के खाना नहीं खाया, सारी जिंदगी पेट भर के खाना नहीं खाया। एक दफा किसी साहबी ने दावत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दोस्तों को लेकर, साथियों को लेकर उनके घर गए और एक रोटी के ऊपर थोड़ा सा सालन डाला और फरमाया फातिमा के घर दे आओ, उसने कुछ नहीं कहा। ऐसी आजमाइश से गुजरे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम आए, कुछ कनीज़ें आई, फतह हुई होगी कहीं की, तो हज़रत अली ने बीबी फातिमा से कहा कि अपने अब्बा जी के घर जाओ, उनसे वो कनीज़ ले आओ, आप घर के सारे काम खुद करती हो। आज हमारे घर की औरतें कहती हैं कि जी हम घर के काम करती हैं इसलिए हम अल्लाह को याद नहीं कर सकते, हमारे पास वक्त नहीं है, बच्चे संभालने हैं और दीगर घर के काम करना है। तो हज़रत अली ने बीबी फातिमा से फरमाया जाओ अब्बा जी से ले आओ, कनीज़ को ले आओ, वो तुम्हारी मदद किया करेगी। बीबी फातिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, अर्ज़ की कि अब्बा जी वो जो कनीज़ें आई हैं उनमें से एक मुझे भी दे दें, मुझे जरा काम की आसानी हो जाएगी। तो आपने फरमाया कनीज़ दूं या तुम्हें मैं कुछ अमल बता दूं, तुम्हें कनीज़ दूं या कुछ अमल बता दूं। बीबी फातिमा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह अमल बता दें, हम जैसा होता तो कहता अमल को छोड़ें, अब हमें कनीज़ दे दें, बस गुलाम दे दें बस। फिर अमल बताया कि 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। ये किसके बदले मिला बीबी फातिमा को? एक कनीज़ के बदले। आज हमें मुफ्त में मिला है, नहीं पढ़ सकते, हम नहीं पढ़ सकते, हमें तो मुफ्त में मिला है। तो अल्लाह पाक ने जितनी आजमाइशें हज़रात अंबिया पे डाली किसी और पर नहीं डाली। तो ये आजमाइश है, ये दुनिया, अल्लाह ने इस दुनिया को आजमाइश के लिए पैदा किया। फरमाया मोमिन के लिए ये दुनिया जो है कैद खाना है, कैद खाना। ऐसे मोमिन रहता है जैसे कैद में कैदी रहता है, उसकी सारी तवज्जो बाहर की तरफ होती है, जब मैं रहा होऊंगा तो क्या होगा, जब मैं रहा होऊंगा तो क्या होगा। ऐसा ही मोमिन का हाल है, जब वो दुनिया में रहता है उसकी सारी तवज्जो यहाँ से जाने के बाद पर होती है कि जब मैं वहां जाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा। आज हम औलाद को अच्छा माल देते हैं, अच्छी तरबियत करते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि हम चले जाएंगे तो हमारी औलाद का क्या बनेगा।
چلے جائیں گے تو ہماری اولاد کا کیا بنے گا؟ کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جی جب اولاد چلی جائے گی تو اس کا کیا بنے گا؟ جب اولاد چلی جائے گی اس دنیا سے پھر اس کا کیا بنے گا؟ ہم ایسی تربیت کر کے جائیں، ایسے پودے لگا کے جائیں، ایسا ان کو دین دے کے جائیں کہ جب وہ یہاں سے چلے جائیں تو ان کو بھی نفع ہو اور ہم کو بھی نفع ہو، ان کو بھی نفع ہو اور ہم کو بھی نفع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی ان کو تربیت کر کے جائیں کہ اس کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ پہلے ہماری اپنی زندگی دین پر گزرے۔ ہمیں نہ دین کا پتہ ہے، نہ آداب کا پتہ ہے، نہ معاشرت کا پتہ ہے، ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے اس دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا کہ صبح اٹھنا ہے، ملازمت پہ جانا ہے، شام کو آنا ہے، کچھ وقت گھر والوں کے ساتھ گزارا، دوستوں کے ساتھ گزارا اور سو گئے۔ اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس امتحان کے لیے جس کا ہم نے اللہ سے اقرار کیا تھا، اللہ نے اس کے لیے پیدا فرمایا۔ لَقَدْ خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے تو انسانوں کو، جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ صبح صبح ملازمت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ سارا دن اس دنیا کے اندر مستغرق ہونے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ یہ تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، ہمیں یہ حکم ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے، اور اللہ نے اس میں بھی عبادت کو رکھ دیا، اس میں بھی دین کو رکھ دیا۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مزدوری کرے گا، اللہ اس کو بھی اجر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گھر میں وقت گزارے گا، اللہ اس کو بھی اجر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کاروبار کرے گا، اللہ اس کو بھی اجر دے گا۔ پوری زندگی مومن کی پوری زندگی اللہ کی عبادت ہے، وہ کسی بھی حال میں ہو، اگر اس کا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے سے مل گیا، اس کی پوری زندگی عبادت بن گئی۔ اس کا اٹھنا بھی عبادت، اس کا بیٹھنا بھی عبادت، اس کا چلنا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، ہر چیز اس کی عبادت ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی ہو جائے، آپ کی زندگی سے اس کا حلیہ مل جائے، ظاہر کا حلیہ بھی مل جائے اور باطن کا حلیہ بھی مل جائے۔ ہمیں یہ بھی پتا ہو ہم پہ اللہ کے کیا حقوق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے کیا حقوق بتائے ہیں، ہمیں یہ بھی پتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخلوق کے کیا حقوق بتائے۔ حقوق تین طرح کے ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ جن کو کہتے ہیں، ایک مخلوق کا حق ہے جن کو حقوق العباد کہتے ہیں، اور ایک اپنے نفس کا حق ہے۔ یہ بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح عبادت ضروری، حقوق اللہ جتنے ضروری ہیں حقوق العباد بھی اتنے ضروری ہیں۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، شریک نہ مانا جائے۔ آج 25 دسمبر ہے نا، آج عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کو مناتے ہیں۔ کئی سادہ لوگ مسلمان بھی ان کو مبارکبادیں دیتے ہیں، حالانکہ وہ شرک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اولاد کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پوری سورت نازل فرمائی، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے، فرمایا اللہ بے نیاز ہے، ان چیزوں سے اللہ بے نیاز ہے، اللہ پاک کی ذات بے نیاز ہے، ان کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، ان کو کسی چیز کا غم نہیں ہے۔ چاہے تو پوری مخلوق کو جہنم میں ڈال دیں، چاہے تو پوری مخلوق کو جنت میں ڈال دیں، اللہ پاک کو کسی کی حاجت نہیں۔ روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو دیکھا کچھ فرشتے رو رہے ہیں ہزاروں قطار۔ جبرائیل علیہ السلام سے عرض فرمایا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، کیا ان سے کوئی گناہ ہو گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا، جب سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا یہ اسی طرح روتے ہیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ اس بات پر روتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، یہ اللہ کی بے نیازی پہ روتے ہیں۔ اپنی عبادت پہ بھی بندہ غرور نہ کرے، فخر نہ کرے کہ جی میرے پاس کوئی عبادت ہے، میں تو بہت بڑا پیر ہوں، میں بہت بڑا مفتی ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں۔
اللہ کی ذات بے نیاز ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں. قبول کرنے پہ آئیں تو قضا بھی قبول کر لیتے ہیں, نہ کرنے پہ آئیں تو تہجد بھی قبول نہیں ہوتے. تو اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے, اپنی یاد کے لیے پیدا فرمایا ہے. صرف ہمیں اپنی یاد کے لیے پیدا نہیں فرمایا, ہر چیز اللہ کی یاد کرتی ہے. کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی یاد کرتی ہیں, ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے. اور جو چیز اللہ کو یاد کرتی ہے وہ فنا ہو جاتی ہے سوائے انسان کے. اس لیے کہ اللہ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے. جب ہم یہاں سے تیسرے مرحلے میں چلے جائیں گے عالم برزخ کے اندر, قبر میں جاتے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا جی ہمارا دنیا میں یہ عمل ٹھیک تھا یا نہیں تھا. جن کو اللہ نے یہاں بصیرت کی آنکھیں دی ہیں ان کو یہاں بھی پتہ چلتا ہے ہمارا یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ورنہ دنیا میں گناہگار, کافر, فاسق, فاجر, نیک, مومن جیسے ہی آنکھ بند ہوگی ان کو پتہ چل جائے گا جی ہم نے کیا کیا. آنکھ بند ہونا تو دور کی بات, جب موت کا وقت آئے گا اسی وقت اس کو پتہ چل جائے گا جی میں نے کیا کیا. جب آسمان سے اترتے ہوئے فرشتوں کو دیکھے گا ایک منٹ میں اس کو معلوم ہو جائے گا. فرعون کے بارے میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے جب پیچھے گیا تو اللہ نے رستہ بنا دیا, موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے. جب فرعون گزرنے لگا تو رستہ بند ہو گیا. اب جب اس نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو پکار اٹھا, میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں, موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. حالانکہ ابھی موت نہیں آئی تھی, صرف دیکھ لیا تھا کہ یہ کام ہو گیا میرا. تو ہر فرد اللہ کا ذکر, ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے, ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے سوائے انسان کے. انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے, اور جب اللہ سے غافل ہوتا ہے اللہ اس کو زندوں کی فہرست سے خارج کر دیتے ہیں. اس لیے کہ باقی چیزیں تو فنا ہو جاتی ہیں, اللہ نے انسان کو اس بات پہ فنائیت نہیں دی. اس لیے کہ دارالآزمائش کے اندر ہے, یہ دارالعمل کے اندر ہے, لیکن اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ کی ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے, اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. دنیا والے بھلے کہتے ہیں کہ یہ چلتا ہے, یہ سانس بھی لیتا ہے, یہ گفتگو بھی لیتا ہے, لیکن اللہ کیا وہ مردہ ہے, وہ زندہ نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ معاملہ بھی مردوں والا ہوتا ہے. جو زندہ ہے ان کے ساتھ معاملہ بھی زندہ والا ہوتا ہے. جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے بندہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. جیسے کسی کا مفہوم ہے, پھر وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا, وہ اللہ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا, اللہ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. صحیح ستہ کی ایک کتاب ہے ابو داؤد, ان کے مصنف کے بارے میں آتا ہے جب حضرت گھر سے باہر نکلتے تھے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں کہ انسان ہیں. اللہ نے ان کے چہرے پہ ایسا نور پیدا کیا جو اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ اس کے وجود کے اندر نور کو پیدا کر دیتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے قلب کے اندر نور ہوتا ہے, اس کی برکت سے ان کا جو سامان ہے دنیا کا, ضرورات دنیا, اللہ ان میں بھی برکت کو پیدا فرما دیتے ہیں. تابوت سکینہ سے بنی اسرائیل برکت لیا کرتے تھے, یہ ثابت ہے, حالانکہ اس میں انبیاء اکرام کا سامان تھا. تو اللہ اس کی برکت سے اس سامان میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں. جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک رکھے اللہ نے وہاں برکت کو ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینے میں تو مدینے کی زمین ایسی تھی کہ وہاں پہ بیماریاں تھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف لائے, اس کی کہ رسول اللہ کفار نے ہمیں یہاں دھکیل دیا, ہم تو بیمار ہو گئے, ہم تو بیمار ہو گئے. آپ نے دعا فرمائی, آج اللہ نے اس زمین میں ایسی برکت رکھتی ہے, ایسی شفا والی اس کی مٹی میں بھی جمع ہے. اللہ والوں کے قدم جہاں لگتے ہیں, اللہ کی صدائیں جہاں گونجتی ہیں, اللہ اس میں برکت کو پیدا فرما دیتے ہیں. جس زمین پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ اس زمین کو روشن فرما دیتے ہیں. میری نظر سے ایک تصویر گزری, آپ سب سے بھی نظر سے گزری ہوگی, سیٹلائٹ کی تصویر تھی. روزنامہ اسلام میں کسی زمانے میں وہ چھپی تھی.
آسمان سے سیٹلائٹ سے کسی بھی چیز کو دیکھا جائے تو وہ کالی نظر آتی ہے، کالی ڈارک، لیکن بیت اللہ شریف اور روضہ رسول مسجد نبوی شریف کی وہ تصویر تھی اور وہ سیٹلائٹ سے لی گئی تھی اور روشن تھی، روشن۔ جہاں اللہ کا نام لیا جائے، جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ اس زمین کو روشن فرما دیتے ہیں، ایسی روشن تھی وہاں سے زمین۔ اور جس دل میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ دل کتنا روشن ہوگا۔ جس دل میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نور ہو، اللہ کی یاد سے جو دل روشن ہو، پھر اس میں کیسی نورانیت ہوگی۔ جس زبان سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس میں کیسی تاثیر ہوگی۔ حضرت خواجہ خان محمد، میں پرانی باتیں نہیں کرتا، میں اس زمانے کی باتیں کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے مرکزی امیر بھی رہے ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ہمارے شیخ بھی رہے ہیں۔ مجھے کسی ساتھی نے بتایا کہ کراچی ایئرپورٹ پر تشریف لائے تو ان ساتھی کو بچھو نے کاٹ لیا۔ تو حضرت کا کہیں دورہ تھا، کہیں ملک سے باہر جا رہے تھے، تو حضرت کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت سے عرض کی کہ حضرت مجھے بچھو نے کاٹ لیا ہے، درد بہت ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی میری تو فلائٹ کا ٹائم ہے، میں تو کچھ پڑھ بھی نہیں سکتا۔ پھر حضرت نے اپنے لعاب کو نکالا، تھوک کو نکالا، اس جگہ پہ رکھا، درد ختم۔ جس نام سے، جس زبان سے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ اس زبان میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے، مدرسے میں پڑھاتے تھے، فاقی ہو گئے مدرسے میں۔ اللہ پاک دین والوں کو دنیا ذرا کم دیتے ہیں، یہ نہیں کہ دے نہیں سکتے، اللہ نے ان کے لیے آخرت کی بادشاہی رکھی ہے۔ بظاہر دنیا والے سمجھتے ہیں کہ یہ حقیر ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر حقیر سمجھا جاتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے والوں کو یہ سمجھا جاتا ہے یہ حقیر ہیں، حالانکہ وہ حقیر نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی وجہ سے اس دنیا کو قائم رکھا ہے۔ جب تک کوئی ایک فرد بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، اللہ قیامت کو نہیں لے کے آئیں گے۔ ایسے برکت والے لوگ ہیں یہ، ایسی برکت والے، جس جگہ پہ اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ اس کی برکت سے اس پوری زمین کو قائم رکھتے ہیں۔ آج سائنسدان سمجھتے ہیں ہم نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، وہ کر لیا اس کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نام کی وجہ سے، اللہ کے قرآن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ تو فاقی آ گئے، طلبہ نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت وہ کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا پانی لے کے آؤ، اور حضرت نے اس پہ بسم اللہ شریف پڑھی اور پانی پہ دم کیا، پانی شہد بن گیا۔ فرمایا کچھ عرصے بعد پھر اس طرح کی نوبت آئی، حضرت کسی دورے پر تشریف فرما تھے، تو طلبہ نے سوچا کہ حضرت نے بھی بسم اللہ شریف پڑھی تھی، ہم بھی بسم اللہ پڑھ رہتے ہیں۔ تو طلبہ نے اس پہ بسم اللہ پڑھی اور پانی کا پانی رہا۔ تو جب حضرت واپس لائے، عرض کی کہ حضرت ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا، لیکن جیسا آپ کے ساتھ معاملہ ہوا ویسا ہمارے ساتھ نہیں ہوا۔ حضرت نے فرمایا بھائی کلام تو وہ تھا، زبان الگ تھی۔ زبان وہ نہیں تھی، جو زبان اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاتی ہے اللہ اس میں برکت دے دیتے ہیں۔ جو دل اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاتا ہے اللہ اس میں برکت دے دیتے ہیں۔ آج اللہ والوں کو آپ نے دیکھا وہ پرانے بزرگ ہیں، ہمیں ان کے نام یاد ہیں، ہمیں ان کے اقوال یاد ہیں، ہمیں ان کے احوال یاد ہیں، اور اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے اپنے وقت کے حاکم، کسی کو نام یاد نہیں ہے، کسی کو احوال یاد نہیں ہے، ان کی اپنی اولادوں کو بھی یاد نہیں ہوگا، باقی تو دور کی بات ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں فنا کر دیتا ہے، اللہ اس کو اونچا کر دیتے ہیں۔ اسی لاہور کے اندر جہانگیر بادشاہ کا مقبرہ ہے، اسی لاہور کے اندر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ کتنے لوگوں کو جہانگیر کے مقبرے کا پتہ ہے؟ حالانکہ وقت کا بادشاہ تھا، لیکن وہ جسموں پہ بادشاہت کرتے تھے، اللہ والے دلوں پہ بادشاہت کرتے ہیں۔ اللہ ان کے دل کو ایسا منور کرتے ہیں، سامنے والوں کے دل پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے جوان صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ فرمایا ہم تعزیت کے لیے گئے حضرت کی، تو حضرت کا اتنا روگ تھا کہ ہم حضرت سے تعزیت بھی نہ کر سکے، خاموش بیٹھے رہے کافی دیر۔ پھر ایک صاحب آئے، انہوں نے ہمت کر کے کہا حضرت ہمیں بڑا افسوس ہوا۔
تو حضور نے فرمایا بھائی مجھے معلوم ہے اظہار کی کیا ضرورت ہے. تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی بھی حال ہوتا حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں فرق نہیں آتا تھا. ایسا اللہ نے ان کو اطمینان دیا تھا اور ایسا اللہ نے ان کو روک دیا تھا کہ بندہ ان کے سامنے بیکار سوال نہیں کر سکتا تھا. جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو قوت دیتے ہیں, اللہ اس کو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں, اللہ اس کی زبان میں تاثیر دیتے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے, فرمایا محمود غزنوی جب ہندوستان پہ حملے کے لیے گیا تو حضرت ابو حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کی کہ حضرت جہاد کے لیے جا رہا ہوں, آپ میرے لیے دعا فرما دیں. تو حضرت نے دعا بھی فرمائی اور اپنا پیراہن جبہ اس کو دے دیا. کہنے لگے کہ جب کوئی مشکل وقت پیش آئے تو اس جبے کو پہن کے دعا کرنا, اس جبے کو پہن کے دعا کرنا. اب بادشاہ جب ہندوستان آیا, حملے کیے, سومناتھ پہ پھنس گیا, کئی حملے کیے, پھر ایک دن اس کو خیال آیا کہ اللہ والوں نے مجھے اپنا جبہ دیا تھا. پھر اس کو پہنا, پھر اللہ سے دعا کی اللہ اس کی برکت سے آپ اس کو فتح کر دیں. تو اللہ نے اس کی برکت سے اس قلعے کو فتح کیا. خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی, حضرت نے فرمایا تم نے میرے جبے کی قدر نہیں کی, تم اس کو پہن کے مخلوق کے ایمان کے لیے دعا کرتے, اللہ سب کو مسلمان کرتا. جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ پھر اس کی ایسی عزت کرتے ہیں. ہم یاد تو کر کے دیکھیں, ہم اللہ کے بندے تو بن کے دیکھیں. بڑی ہمیں خواہش ہوتی ہے جی فلاں اللہ والا ہے, فلاں اللہ والا ہے. ہم میں سے ہر فرد اللہ والا ہے, ہم میں سے ہر فرد اللہ والا ہے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑا آسان ہے اللہ والا بننا. اپنے نفس پر ایک قدم رکھ دو, اس کو کچل دو, دوسرا قدم جو ہے تم اللہ والے. کوئی مشکل نہیں ہے اللہ والا بننا. اللہ والا بننا ہمارے حضرت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں بھائی گناہ کرنا ہی مشکل ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں نیکی کرنا مشکل ہے, فرمایا گناہ کرنا مشکل ہے. اب کسی نے داڑھی منڈانی ہو تو نائی کے پاس جاتا ہے, پیسہ بھی خرچ کرتا ہے, وقت بھی دیتا ہے, پھر اگر کوئی کٹ وٹ لگ جائے تو تکلیف بھی ہوتی ہے, اور جہاں نتیجے میں کیا ملتا ہے, گناہ ملتا ہے. اور گناہ بھی ایسا ملتا ہے 24 گھنٹے حالت گناہ کے اندر ہے. 24 گھنٹہ حالت یہ ایسا گناہ ہے داڑھی کا منڈوانا کہ 24 گھنٹے حالت گناہ کے اندر ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ حالت گناہ میں ہو تو ایمان اس سے سلب ہوتا ہے. تو خصوصاً میری ان بھائیوں سے یہ درخواست ہے جو داڑھی منڈواتے ہو, یہ ایسا گناہ ہے 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. ایک ساتھی مجھے کہنے لگے کہ جی مجھے مشکلات بہت ہیں, پریشانیاں بہت ہیں, اور چہرے پر داڑھی نہیں تھی. تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ بھائی اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبت کس شخصیت سے ہے؟ کہنے لگے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سب سے زیادہ اللہ کو محبت ان سے, ان سے زیادہ اللہ کو کس سے محبت نہیں ہے. میں نے فرمایا آپ اپنے حلیے کو ان کے حلیے سے ملا دیں, اللہ کی رحمت آپ پہ آنا شروع ہو جائے گی. آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. جو رسول اللہ کا شریعت کا تاریخ ہے اور مشکلات کے اندر ہے اور پریشانیوں کے اندر ہے, اور پھر وہ فقیروں کے پاس بھاگتا ہے, پیروں کے پاس بھاگتا ہے, عاملوں کے پاس بھاگتا ہے, جی وظیفہ بتا دو. میرا اس کے لیے وظیفہ ہے, اس کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے حلیے کو رسول اللہ کے حلیے سے ملا دے, اپنے چہرے کو رسول اللہ کے چہرے سے ملا دے, اپنی صورت کو رسول اللہ کی صورت سے ملا دے, اپنی سیرت کو رسول اللہ کی سیرت سے ملا دے, پھر اس پہ رحمت نہ آنا شروع ہو تو کہنا جی مجھ پر رحمت نہیں ہے. ہم نے اپنے حلیوں کو کفار کے حلیوں سے ملا دیا, اپنی سیرت کو کفار کی سیرت سے ملا دیا, بے نمازیوں کی سیرت سے ملا دیا, فاسق و فاجر کی سیرت سے ملا دیا, اللہ کے دشمنوں کی سیرت سے ملا دیا. پھر ہم کہتے ہیں ہم پہ اللہ کی رحمت نہیں آتی, ہم پریشان ہیں, ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں. اس سے بڑھ کر کیا وظیفہ ہے جس کی صورت رسول اللہ کی صورت سے مل گئی, جس کا طریقہ رسول اللہ کے طریقے سے مل گیا. صحابہ کرام کون سا وظیفہ پڑھا کرتے تھے؟ بے شمار واقعات ہیں. جب مشکل پیش آتی کیا کرتے؟ 2 نفل پڑھتے, اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھتے, اللہ پاک ان کے کام کو کرتا. روایت ہے نا, ایک صحابی بہت گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا, گئے مسجد میں, نفل پڑھے, اللہ سے دعا کی, واپس تشریف لائے, دیکھا گھر میں چکی چل رہی ہے اور اس میں سے آٹا نکل رہا ہے.
تو گھر والی نے بھی جمع کیا, انہوں نے بھی جتنا جمع کیا, پھر سوچا کہ اس کو دیکھا جائے کہ اس میں سے آتا کہاں سے. پھر اس کو جب اٹھایا تو اس میں گندم کا ایک دانہ تھا. رک گئی. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کی کہ رسول اللہ ایسا ایسا ہمارے ساتھ معاملہ ہوا. فرمایا اگر تم اس کو پلٹتے نا تو قیامت تک اس میں سے آٹا نکلتا ہے. ایسی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. بندہ اللہ کی طرف جھک کر تو دیکھے, اللہ سے مانگ کر تو دیکھے, اللہ کے سامنے سجدے میں سر جھکا کے تو دیکھے. کسی کے پاس اس کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جی مجھے فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے. 2 نفل پڑھے, سجدے میں سر رکھے, یا اللہ مجھے یہ تکلیف ہے, میں تو آپ کا بندہ ہوں, میں گناہگار ہوں لیکن آپ کا بندہ ہوں, آپ نے مجھے پیدا فرمایا ہے, آپ میری دستگیری فرمائیں گے, آپ میری دستگیری کیجیے. اللہ دلوں کے حال سنتے ہیں. اس کو زبان سے بھی بولنا نہیں پڑے گا, اس کے دل سے نکلے گی, اللہ اس کو قبول کر لے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے. ایک گویہ ہے, گانے گانے والا. یہ جو ہمیں فلمی ایکٹر نظر آتے ہیں نا, نوجوان نسل کہتی ہے جن کی کیا زندگی ہے, کیا ٹھاٹ بات ہے, یہ دھوکہ ہے صرف. یہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر ان کا حال دیکھو, اولاد بھی نہیں پوچھتی. وہ جو آ کے کہتے ہیں جی آٹوگراف ہمیں دے دو, کوئی نہیں پوچھتا ہے. کوئی کس سڑک پہ مرتا ہے, کوئی کس سڑک پہ مرتا ہے, کوئی کس سڑک پہ, جس پہ یقین نہیں ہے پچھلے 5 سالوں میں اخبار نکال کے دیکھا. تو گویہ تھا, بوڑھا ہو گیا, آواز خراب ہو گئی, لوگوں نے بلوانا چھوڑ دیا, قبرستان کے اندر چلا گیا. دعا کی کہ یا اللہ جب میری آواز ٹھیک تھی تو لوگ مجھے بلاتے تھے, اب میری آواز خراب ہو گئی, اب لوگ مجھے بلاتے نہیں ہیں, مجھے فاقے ہو گئے ہیں. آپ کی ذات نے مجھے پیدا فرمایا ہے, آپ تو میری دستگیری فرمائیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے, خواب میں حکم ہوا میرا ایک دوست ہے, جا کے اس کی حاجت روائی کریں. آپ اٹھے, قبرستان گئے, اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے, اس نے کہا جی ایسا ایسا معاملہ ہے. آپ نے اس کو جو گندم غلہ جو چاہیے تھا وہ دیا. بندہ اللہ کے آگے سب تو جھکائے, اللہ سے مانگ کے تو دیکھے. ہم اللہ سے اس لیے نہیں مانگتے کہ شیطان نے ہمارے اور اللہ کے درمیان پردے کو ڈال دیا. شیطان نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا کہ جی تم اللہ کے پاس کس منہ سے جاؤ گے, تم اللہ کے پاس کس منہ سے جاؤ گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہوتا, کوئی نافرمانی ہوتی, کوئی غلطی ہوتی تو ہم بھاگ کے اللہ کی طرف چلے جاتے. ہم بھاگ کے اللہ کی طرف چلے جاتے. بزرگ اس کی مثال دیتے ہیں, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اس کو ماں نے نہلایا دھلایا اور اس کے بعد اس کو کھیلنے کے لیے بھیج دیا. وہ بچہ باہر گیا اور کیچڑ میں لت پت ہو گیا, کیچڑ میں لت پت ہو گیا. پھر واپس ماں کے پاس آیا تو ماں کیا کرتی ہے, اس کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے. نہیں, ماں اس کو گھر سے باہر نہیں نکالتی. ماں اس کو 1 2 3 لگاتی ہے پہلے, پھر اس کا اس کے کپڑے اتارتی ہے, اس کو نہلاتی دھلاتی ہے, پھر اس کو نئے کپڑے پہناتی ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب بندے کے سے گناہ ہو جائے وہ بچے والا معاملہ کر دے. جیسے بچہ اپنی ماں کی طرف توڑتا ہے, بندہ اپنے رب کی طرف توڑ جائے, اور جتنی جلدی اپنے رب کی طرف دوڑ جائے گا اتنا وہ جلدی صاف ہو جائے گا. ایک بندہ اگر غلطی سے کسی غلط ٹرین میں بیٹھ جائے اور اس کو پھر اندازہ ہو کہ جی میں غلط ٹرین میں بیٹھ گیا, تب اس کو کیا کرنا چاہیے, اس سفر کو جاری رکھنا چاہیے, یا کسی نزدیکی اسٹیشن پہ وہ اتر جائیں اور پھر صحیح ٹرین پکڑے اور واپس آ جائے. یہ کرنا چاہیے. وہ بیوقوف ہوگا جو سفر کو جاری رکھے گا, کہتا بھی جائے گا جی میں غلط ٹرین میں بیٹھ گیا ہوں لیکن چلتا بھی رہے گا. عقل مند وہ ہوگا جو سفر کو اسی وقت منقطع کر دے اور صحیح ٹرین کے اندر بیٹھ جائے. تو یہ ہم اور آپ زندگی کے ایک سفر کے اندر ہیں. میں بھی سفر میں ہوں, آپ بھی سفر میں ہیں. اللہ جانتا ہے کب سفر ختم ہوگا. تو جو شخص کسی غلط ٹرین میں بیٹھ گیا اس کو یہ چاہیے کہ ابھی اللہ والوں کی ٹرین میں اللہ کی یاد میں بیٹھ جائے. بس جو گزر گیا وہ گزر گیا, اس لیے کہ جتنا دور ہوتا جائے گا پھر اتنی اس کو مشکل ہوتی جائے گی, اتنی اس کو پریشانیاں آتی جائیں گی. اور یہ پریشانیاں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اس لیے آتی ہیں کہ اللہ پاک چاہتے ہیں یہ میری طرف دوڑ آئے واپس. اللہ پاک انتظار میں رہتے ہیں. جب بندہ روایات میں آتا ہے جب نیک جب اللہ کا بندہ توبہ کرتا ہے, نوجوان آدمی, اللہ اس کی برکت سے مشرق و مغرب میں عذاب کو اٹھا لیتے ہیں. ایسی اللہ کو یہ توبہ عزیز ہے, اللہ کو یہ آنسو اتنے عزیز ہیں.
فرمایا اللہ کو دو آنسو بہت پسند ہے، ایک وہ آنسو جو حالت جہاد کے اندر، ایک وہ قطرہ جو حالت جہاد کے اندر بندے کے جسم سے نکلے اور زمین پہ گرے، خون کا قطرہ، کتنا مشکل کام ہے، جان کو لٹانا، گھر بار کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور فرمایا دوسرا قطرہ وہ کہ جب بندہ تنہائی میں بیٹھے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ میں آنسو بہ جائے، اللہ کو وہ آنسو بہت پسند ہے۔ ایسا آنسو ہے کہ اللہ اس سے جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ یہ جو آنسو ہے نا، یہ اللہ کے سامنے رونا، اللہ سے مانگنا، یہ اللہ کو ایسا پسند ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ یہ اتنا قیمتی ہے۔ یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ موتی، یہ آنسو نہیں ہے، یہ موتی ہے، موتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ موتی ہے، موتی۔ ان کی قدر جو ہے یہ اللہ پاک جانتے ہیں، ان موتیوں کی کیا قدر ہے۔ جو بندہ رات کو اٹھتا ہے، اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھتا ہے، پھر اس کی آنکھ میں سے آنسو نکل جاتا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے حق میں فیصلوں میں لکھ دیتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے حق میں فیصلے نہیں ہوتے، ہمیں مشکلات آتی ہیں۔ رات کو اٹھا جائے، اللہ کے سامنے تنہائی ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، تنہائی ہو، رات کا وقت ہو، اور پھر اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھے، دو نفل پڑھے، پھر ہاتھ اٹھا دے، یا اللہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ دکھ ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، وہ دین کی تکلیف پریشانی ہو یا دنیا کی پریشانی ہو، اللہ اس کے حق میں فیصلوں کو جاری فرمائے۔ ایسے ہی آنسو ہیں، ایسے اللہ پاک ان آنسوؤں کی قدر کرتے ہیں۔ یہ معمولی آنسو نہیں ہے۔ دنیا والوں کے سامنے بندہ روئے گا تو دنیا والے ہنسیں گے، کیسا مرد ہے یہ روتا ہے، اور جب اللہ کے سامنے روئے گا اللہ اس کی قدر فرمائیں گے کہ دیکھو یہ کیسا مرد ہے، یہ میرے سامنے روتا ہے۔ اللہ کے سامنے رونا یہ مردانگی کی علامت ہے، کیسا مرد ہے یہ اللہ کے سامنے روتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ اس کو کسی کے سامنے نہیں رونا دیتے۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا، وہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ جس کو تو مشکل سمجھتا ہے اللہ کے در پہ نہیں جاتا، اللہ بھی اس کو ہر در پر گھماتا ہے، اور جو اللہ کے در پہ چلے جاتا ہے اللہ بھی اس کو کسی کے در پہ نہیں جانے دیتا۔ وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو۔ ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے کراچی میں ایک بزرگ تھے اور ان کی کوئی پیری فقیری بھی نہیں تھی، کوئی مرید بھی نہیں تھے، ان کے مزدوری کیا کرتے تھے۔ ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کو حکم ہوا ان کی زیارت کے لیے جائیں، تو حضرت ان کی زیارت کے لیے کراچی تشریف لائے، ان کی خدمت میں حاضری دی، تو بزرگ فرمانے لگے کہ بھائی کسی زمانے میں پرانے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے، اور حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا نام ہے، اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے۔ تو بزرگ فرمانے لگے کہ بھائی میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں اور حضرت سے فیض حاصل کروں۔ فرمایا میں سویا تو مجھے حکم ہوا کہ صوفی تمہیں اشرف علی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اشرف علی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری دستگیری کریں گے۔ تو جو بندہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے اللہ اس کو کسی کے آگے نہیں جانے دیتے، کسی کے پاس نہیں جانے دیتے۔ فرق صرف یہ ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا، ہمارے اس رابطے کو جو ہمارے اور اللہ کے درمیان تھا اس کو کاٹ دیا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا کھیل ہو گیا۔ ہم نے ایک گناہ کیا، اس نے ہمیں توبہ نہیں کرنے دی، ہمارے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ گیا، پھر ہم نے دوسرا گناہ کیا، اس نے پھر ہمیں بہلا لیا، پھسلا لیا، ادھر لے گیا ادھر لے گیا، ہمارے دل پہ پھر دوسرا دھبا لگ گیا، کرتے 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 پھر ہمارا دل سیاہ ہو گیا، پھر اس نے بھی ہمیں چھوڑ دیا، پھر اس نے بھی فکر نہیں کی، اس کو پتا ہے میں نے اس رابطے کو کاٹ دیا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، روایات میں آتا ہے رمضان شریف کے اندر شیطان قید ہو جاتا ہے، ایسے ہی بڑے شیاطین جو ہیں یہ قید ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی حالت پہ غور کریں، رمضان میں اور غیر رمضان میں ہماری حالت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ جو بے نمازی ہے وہ بے نمازی ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے وہ رمضان میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، جو کم توڑ رہا ہے وہ رمضان میں بھی کم توڑ رہا ہے۔ عام زندگی میں شیطان کا نام کہتے رہتے ہیں جی اس کا وسوسہ ہے، رمضان میں کون سا شیطان کا وسوسہ ہے؟ وہ شیطان کا وسوسہ نہیں ہے، شیطان نے ہمارے دل کو سیاہ کروا دیا، اس کا کام ختم ہو گیا، ہمارا اللہ سے رابطہ ٹوٹ گیا،
پھر شیطان رمضان میں قید بھی ہوتا ہے تو ہماری طبیعت پہ فرق نہیں پڑتا۔ جو اللہ والے ہیں، جن کے دل اللہ نے صاف رکھے ہیں، نورانی رکھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں رمضان اور غیر رمضان میں کیا فرق ہے، وہ اللہ والے بتائیں گے آپ کو رمضان اور غیر رمضان میں یہ فرق ہے۔ مجھے آپ کو تو رمضان اور غیر رمضان برابر ہے، اس لیے کہ ہمارا دل سیاہ ہو گیا، اس پہ اللہ کی رحمت آتی نہیں ہے، اس کو کالا کر دیا شیطان نے۔ اب اس کا صرف ایک حل ہے، اس دل کو روشن کرنے کا ایک حل ہے، اور وہ حل کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرِ اللَّهِ، ہر چیز کا ریگمال ہے، صفائی کی چیز ہے، اور اللہ کے ذکر جو ہے یہ دلوں کو صاف کرنے والا ہے۔ اب یہ دل کیسے صاف ہوگا؟ یہ اللہ کا ذکر سے صاف ہوگا اور اللہ والوں کی صحبت سے صاف ہوگا۔ حضرت تھانوی اس کی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں درخت ہے، اگر درخت کو بڑھانا ہو تو اس کو دو طرح کی حرارت چاہیے ہوتی ہے، ایک وہ حرارت جو اس کے اندر سے آتی ہے، اور دوسری حرارت وہ جو سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ فرمایا اندر کی حرارت کے لیے اس کو کھاد دیتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں اس کو اور پانی ڈالتے ہیں تاکہ اس کے اندر حرارت پیدا ہو، طاقت پیدا ہو، اور فرمایا بیرونی حرارت کے لیے اس کو سورج کی روشنی دیتے ہیں۔ اگر کسی پودے کو سورج کی روشنی نہ ملے تو وہ بڑھے گا نہیں، اور اگر کسی پودے کو کھاد نہ ملے وہ جب بھی نہیں بڑھے گا۔ تو فرمایا یہ جو اللہ والوں کی صحبت ہے یہ سورج کی روشنی کی طرح ہے، یہ باہر سے حرارت ہے، اور جو اللہ کا ذکر ہے یہ اندرونی حرارت ہے، یہ کھاد کی طرح ہے۔ جس کو یہ خواہش ہو، جس کو جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا دل روشن ہو جائے، اس کو یہ دو کام کرنے پڑیں گے، ایک اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، اور دوسرا اللہ کی ضربیں لگانی پڑیں گی اپنے دل۔ جب اللہ کو یاد کرے گا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا، اس کی برکت سے اس کے دل میں یہ سیاہی دور ہوگی، اس کا دل روشن ہو جائے گا، اور پھر جب دل روشن ہو جائے گا اس کا اللہ سے رابطہ بحال ہو جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا میرا یہ کام ٹھیک ہے اور میرا یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ حضرت آنکھ بند کرتے تھے اور حدیث کی صحت جو ہے وہ بتا دیا کرتے تھے۔ کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آنکھ بند کر کے آپ حدیث کی صحت کو کیسے بتاتے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف نظر کرتا ہوں، اگر حدیث ٹھیک ہوتی ہے تو آپ کے چہرہ اقدس پہ خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اگر حدیث ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ کے چہرہ اقدس پہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اب یہ قوت جو ہے ہر علم والے کے پاس ہے، ایسا نہیں ہے، یہ قوت جو ہے اس کو اللہ نے دی ہے جس نے اپنے دل پہ محنت کی ہے، جس نے اپنے دل کو چمکا لیا، دل کو صاف کر لیا، اللہ نے اس کے دل میں نور کو پیدا کیا، اس نور سے وہ دیکھتا ہے۔ اسی لیے فرمایا مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مومن، اس کی فراست سے بچا کرو، اس کو تنگ نہ کیا کرو، اس لیے کہ اس کا دل صاف ہے۔ یہ اللہ والا میں بھی بن سکتا ہوں، آپ بھی بن سکتے ہیں، آسان نسخہ ہے۔ جو میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، نیک تقوی کرو، اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ بس حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ڈیفنس میں قیام پذیر تھے، فجر کے بعد کا وقت، حضرت استراحت کے لیے لیٹ گئے، سالکین بھی ساتھ لیٹ گئے۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد اٹھے، بیان فرمایا، پھر فرمانے لگے اب لوگ کہتے ہوں گے کہ جی 1-1.5 گھنٹے صوفی صاحب بھی لیٹے رہے اور لوگ بھی بیٹھے رہے، نہ کوئی گفتگو کی، نہ کوئی سیکھا، نہ کوئی سکھایا، نہ کوئی بات کی۔ فرمایا ان کو نہیں پتا، ہم کونوا مع الصادقین والی عبادت کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کونوا مع الصادقین، کونو میں امر کا صیغہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، تو ہم نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کے حکم کی وجہ سے تھے، یہ بھی عبادت ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ تو اللہ والوں کی جو صحبت ہے اس میں بیٹھنے کا بھی ثواب ہے۔ اللہ کے جو ذکر کی مجلس ہے ان کی تو بڑی خصوصی فضیلت آئی ہے۔ یہ ذکر کی مجلس ہے، یہ عام مجلسوں جیسی نہیں ہے، جہاں اللہ کو یاد کیا جائے اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ محسن اللہ کی طرف بلاتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کل قیامت کے دن ان کی گردن اونچی ہوگی، عام لوگوں سے ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، ان کی عزت و وقار زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ کہ اللہ کی طرف بلایا ہے، نیکی کی طرف بلایا ہے، بھلائی کی طرف بلایا ہے۔ اور اسی طرح جو ذکر کی مجلسیں ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتے ہیں ان کو گھیر لو، اور اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے ان مجلسوں کو۔
ان مجلسوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے پوچھتے ہیں کن مجلسوں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ پاک ہم آپ کی یاد کی مجلسوں سے آئے ہیں۔ کیسی مجلسوں سے آئے ہیں؟ آپ کی یاد کی مجلسوں سے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس میں سارے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک سارے لوگ آپ کی یاد کے لیے نہیں آئے، کچھ کسی کام سے بھی آئے تھے، کوئی کسی سے ملنے آیا تھا، کوئی کسی کام سے آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس مجلس کی برکت سے سب کو معاف کر دیا۔ یہ ایسی ذکر کی مجلسیں ہیں، یہ ایسی بابرکت مجلسیں ہیں۔ فرشتے آتے ہیں تو دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں، آ جاؤ یہاں اللہ کی یاد کی مجلس لگی ہے۔ یہ مجلس ہے تو خالص ذکر کی مجلس ہے۔ دنیا کی وہ مجلس ہے جو دنیا کی مجلس ہو اور اس میں اللہ کا نام لے لیا جائے، اللہ کو یاد کر لیا جائے، تو اللہ اس مجلسوں کے جو فتنے ہوتے ہیں ان سے ان کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کی مجلس میں اللہ کا نام لے لیا جائے تو اتنی برکت ہے، اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نام میں برکت رکھی ہے، جہاں اللہ کا نام لیا جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اکثر بزرگ فرماتے ہیں کسی کو شکایت ہو جنات کی تو کیا کیا کرے؟ وہ اللہ کا نام لیا کرے، اذان دیا کرے، اس لیے کہ اللہ کا نام سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور جس دل میں اللہ کی یاد ہو شیطان وہاں سے بھی بھاگ جاتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ جب بندہ غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان حملہ کرتا ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ اللہ اللہ، ہر وقت اللہ رہے دھیان میں، تاکہ شیطان کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ دل میں وسوسے ڈالے۔ تو سب ساتھی اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ تھوڑی دیر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، اس میں ذکر خفی ہوتا ہے، زبان سے ذکر نہیں، ذکر لسانی نہیں ہے، دل میں ذکر ہے، دل میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ لائٹ کو بند کر دیا جاتا ہے، چہرے پہ رومال یا کپڑے کو ڈھانپ لیا جاتا ہے اور اپنی توجہ دل کی طرف رکھی جاتی ہے۔ دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھی جاتی ہے۔ جس طرح بندے کو ظاہری پاکی حاصل کرنی ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تنہائی ڈھونڈتا ہے، ایسے ہی تنہائی ڈھونڈتا ہے، غسل خانے جاتا ہے، پانی بہاتا ہے، پھر جب پاک ہو جاتا ہے پھر صاف کپڑے پہنتا ہے اور باہر آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو مجلس ہے یہ دل کی پاکی کی مجلس ہے، اس میں تنہائی اختیار کی جائے، اپنے چہرے پہ رومال ڈال لیا جائے، کپڑا ڈال لیا جائے اور پھر اس پہ ندامت کے آنسو بہائے جائیں، دل میں ندامت کے آنسو بہائے جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ دل پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ پھر جب بندہ اس مجلس سے نکلے گا، جب اللہ کو یاد کر کے پھر کو کہے گا دیکھو یہ اللہ والا ہے، ایسے اللہ والے بنتے ہیں۔ تو تمام ساتھی پہلے 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد۔ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے تفضیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعظام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین برحمتک یا رب۔ نعت خواہ ساتھی آگے آ جائیں۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو مراقبے کے درمیان کلام کو پڑھا جاتا ہے، وہ کیفیات کو ابھارنے کے لیے ہے۔ تو جو نعت خواہ ساتھی ہوں وہ کوشش کریں کہ کلام میں کلام میں تین صورتیں ہیں، کوئی بھی نعت یا حمد یا کلام پڑھا جائے اس میں تین چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو اس کے الفاظ ایسے ہوں جو صحیح ہوں، یعنی اس میں کوئی شرکیہ کوئی کفریہ جملہ نہ ہو، الفاظ ٹھیک ہوں اس کے۔ دوسرا، پڑھنے والے کی آواز ٹھیک ہو، سوز ہو، اس کی آواز ٹھیک ہو، اچھی آواز میں پڑھتا ہو۔ اور تیسرا، اس کے قلب میں سوز ہو۔ تو جتنی یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی اتنا پھر سننے والے پہ اس کا اثر ہوگا اس کیفیت کا۔ تو کوشش کی جائے کہ نعت جو ہے وہ کلام جو ہے وہ موضوع کی مناسبت سے ہو، اللہ کی یاد کا موضوع ہے تو اسی موضوع کی مناسبت سے یا اپنے گناہوں کے حوالے سے یا اس طرح کا کلام اور حمد وغیرہ ہو۔ اور دوسرا، تسبیح چلائی جائے گی۔ یہ تسبیح نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ وہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں۔ نہ اس کو چلانے کا کوئی ثواب ہے نہ اس کو نہ چلانے کا کوئی گناہ ہے، یہ صرف ایک طریقہ ہے۔ جیسے استاد کلاس میں پڑھاتے ہیں بچوں کو تو ان کے سامنے ایک بینچ ہوتی ہے، جب بچے آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ چھڑی کو بینچ پہ مارتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، آواز پیدا ہوتی ہے، اور اس آواز سے طلبہ جو ہیں وہ یکسو ہو کے دوبارہ پڑھائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کی تسبیح کی جو ٹک ٹک ہے، اس پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے بلکہ یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اپنے توجہ جو ہے وہ اپنے دل کی طرف رکھنی ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اور جب اللہ کی محبت اور رحمت آتی ہے تو دل بندے کا کیا ہوتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، نور بن جاتا ہے، اللہ کی محبت آتی ہے۔ تو توجہ دل کی طرف رکھنی ہے۔ اگر خیالات تنگ کریں زیادہ تو زبان کو تالو کے ساتھ لگا کے سانس کو روک لیں، جتنی دیر برداشت ہو۔ جب سانس کو روکیں گے تو جو خیالات ہیں وہ واپس اپنی جگہ پہ آ جائیں گے، اس کے بعد پھر سانس کو خارج کر دیں ناک سے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللہ اللہ اللہ۔ ذکر گو تا تیرا جانست تاکہ دل سے ذکر رحمانست مومنا ذکر خدا بسیار گو مومنا ذکر خدا بسیار گو تابعات درد و عالم آبرو اللہ اللہ اللہ۔ ذکر حق آمد غذائے روح را ذکر حق مرہم دل مجروح را اللہ اللہ اللہ۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے
نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ 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 ہم تیرے جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں۔ اللہ 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 تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، اللہ جیسے بھی ہیں تیرے ہیں۔ دامن عجز بکھیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اللہ 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 کرتا ہے ثنا تیری، برستا ہوا پانی کرتا ہے ثنا تیری، برستا ہوا پانی کرتا ہے ثنا تیری، برستا ہوا پانی کرتا ہے ثنا تیری، برستا ہوا پانی، دریا بھی ہے مصروف ثنا، اللہ 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 بولا اللہ 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 اللہ۔ آپ کے آستاں پہ آئے، آپ کی یاد کھینچ
رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل آپ کے در سے آشنا ہوں آپ کے در سے آشنا ہوں یہ میری پارسائی میں کبھی جو ڈگمگایا میں کبھی جو لڑکھڑایا میں کبھی جو ڈگمگایا میں کبھی جو لڑکھڑایا آپ کی مستی مجھے تھامنے کو آئی آپ کی مستی نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی آپ کے آستاں پہ آئے آپ کی یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی اللہ اللہ میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہواؤں تو والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے اللہ 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 دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہٹا لوں معاف
رہوں یوں دل شکستہ دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے اللہ 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 کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھوں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھوں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ
ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، یہ ہے ارشاد کتب زمانہ، یہ ہے ارشاد کتب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، بس انہی سے ہے دل کو لگانا، پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، بس انہی سے ہے دل کو لگانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، اپنے دل کو ہے ان سے بچانا، کر زیادہ کمایا تو میری بس سے جلدی جانے لگو گے، کر زیادہ کمانے لگو گے تو یہاں پھر کم آنے لگو گے، کر زیادہ کمایا تو میری بزم سے جلدی جانے لگو گے، کر زیادہ کمانے لگو گے تو یہاں پھر کم آنے لگو گے، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا۔ اللہ 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 دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاعا من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے ہوں اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں اپنے فضل سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے گھروں میں ہمارے محلے میں ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں اس پورے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائیے یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح وارث عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرمائیے یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کے قرض کو عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اس دنیا سے ہمارے بڑے چلے گئے یا اللہ پاک ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے یا اللہ پاک جن کے والدین حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک جن کے والدین اساتذہ شیوخ اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ پاک ان کی قبور پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرمائیے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے یا اللہ پاک ہمارے گھر والوں کو ہمارے چھوٹوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے یا اللہ پاک ہماری اولاد کو نیک بنائیے صالح بنائیے یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم نے اپنے ہمت اور گمان کے مطابق مانگا آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے یا اللہ پاک اس مجمع میں کوئی آپ کا بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے یا اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرمائیے یا اللہ پاک جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے اس کو قبول فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے علماء کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے یا اللہ پاک مدارس کی حفاظت فرمائیے تبلیغی مراکز کی حفاظت فرمائیے یا اللہ پاک خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے یا اللہ پاک دین کی خدمت کرنے والوں کی عمر میں علم میں مال میں اولاد میں برکت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم اپنی زندگیوں میں اس ملک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ ہوتا ہوا دیکھیں یا اللہ پاک اس دین کی برکتیں ہماری عمر کے اندر ہم اس دین کی برکتوں کو حاصل کریں
یا اللہ پاک ہمیں نیک بنائیے، اپنا خدمت گزار اور فرما بردار بنائیے، یا اللہ پاک ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم سے سامنا ہو حوض کوثر پر، ہمیں اس حال میں موت عطا فرمائیے کہ آپ کی ذات اقدس ہم سے راضی ہو، یا اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے، یا اللہ پاک موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائیے، یا اللہ پاک ایمان پہ ہماری موت فرمائیے، یا اللہ پاک اپنی رضا کی حالت میں ہماری موت فرمائیے، یا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ پاک ہمارے گناہ ہمیں آپ کے پاس آنے نہیں دیتے، یا اللہ پاک اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، شیطان کے شر سے، زمانے کے شر سے، ماحول کے شر سے، یا اللہ پاک ہمیں نجات عطا فرمائیے، یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے، یا اللہ پاک یہ آپ کے بندے ہیں، یہ آپ کے نام کی وجہ سے یہاں جمع ہیں، یا اللہ پاک ان کو قبول فرمائیے، یا اللہ پاک ان کی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ پاک ہم پر رحم فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتکفینا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا ارحم الراحمین۔